یہ ہارٹ بیٹ نہیں ہے، اجازت سے یہ روح منتقل ہوا ہے، یہ ہارٹ بیٹ نہیں ہے۔ ہارٹ بیٹ بند ہو جا بندہ مر جاتا ہے۔ ہم کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، یہ آواز تو نہیں سنتی تھی، اب سنتی۔ یہ کیا ہے؟ سمجھ لو آپ، اللہ نے انسانوں کو اپنی محبت کے لیے کرنا۔ نوکری کرو، بزنس کرو، شادی کرو، بچے پیدا کرو، بچوں کو پڑھاؤ، کرو، یہ مقصد نہیں ہے۔ ان میں ایک کام بھی نہیں کرو گے نا، خدا کی قسم اللہ نہیں پوچھے گا، نہیں پوچھے گا۔ لیکن پیدا کیا ہے آپ نے اپنی محبت کے لیے، اگر یہ حاصل کیے بغیر مر گئے نا، سب کچھ ہو گیا۔ یہ محبت ملتی اسی ذکر سے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے بندوں کو بنایا اپنی محبت کے لیے، بنایا مٹی سے۔ اللہ نور، بتائیں مٹی کا نور سے کیا تعلق ہے؟ لیکن کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا، جب پیدا کیا تو اللہ نے بندے کے دل میں اپنا نور رکھ دیا۔ سارے نبی، سارے ولی اسی نور کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ گناہ کر کر کے، گناہ کر کر کے آنکھوں سے حرام دیکھا، زبان سے حرام بولا، دماغ سے حرام سوچا، کوئی سیدھا کو کام نہیں۔ ہر گناہ پر دل پہ داغ لگتے گئے، دل پہ زنگ چڑھتا گیا۔ اللہ نے دل کے اندر اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے نور رکھا تھا۔ ہم نے گناہ کر کر کے اتنا زنگ چڑھایا، وہ نور ان گناہوں میں دب گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا تصور دل کے مقام پہ رکھ کے تنگا کر کے سننا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے۔ یقین کے قابل سے مان لو، میرا دل کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب غور کر کے سنیں گے نا، چند دنوں کے اندر اندر آپ کو دل کے مقام پر ٹک 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 ایسی آواز آئے گی۔ یہ ٹک ٹک نہیں ہے، وہ جو گناہ کا زنگ اترا، گناہ کی سیاہی ہٹی، وہ جو اللہ کا نور دل میں تھا، اس کا ذکر، اس کی آواز آنے لگی۔ یہ اقتدار ہے۔ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ کسی کام کی پریکٹس کر کے دیکھ لو، بندہ کامل ہو جاتا ہے۔ جب پابندی سے ترجمہ پکائیں گے، پھر یہی جو ٹک ٹک سنتی تھی نا، جس طرح ہم منہ سے کہتے ہیں اللہ، یہ دل سے نکلے گا اللہ اللہ۔ خدا کی قسم یہ بندہ مرے گا، یہ دل جو اللہ کے نام سے زندہ ہوگا، یہ کبھی نہیں مرے گا۔ خود اپنی زندگی میں دیکھا، جس نے یہ کام کیا تو کیا کی، ساتھ چلا، مر گیا، ڈاکٹر سر پڑھ کے بیٹھے ہوئے، کوئی لائف سسٹم نہیں ہے، کوئی سمٹم نظر نہیں آتا، دل سے آواز ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کے دل کو اللہ اپنی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس کو جلدی حاصل کرنے کے لیے مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے۔ تفسیر پڑھ لو وہ کیا تھا، اس عبادت کہتے ہیں مراقبہ۔ نماز پڑھنی ہوئی تھی، قرآن کا نازل نہیں ہوتا، آپ غار حرا میں مراقبہ کرتے تھے۔ یہ مراقبہ کرنے سے سارے جتنے اللہ کے ولی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ مراقبے کثرت سے دیکھتے ہیں۔ جتنا زیادہ کرتا ہے اتنا اللہ کو کوئی زیادہ ملتا ہے، اتنی اللہ کی پناہ ملتی ہے۔ یہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں؟ بہت آسان طریقہ، جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، کنڈیشن کوئی نہیں ہے، منو کر دو مرضی، نہ کرو کوئی بات نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ۔ ہم فارغ ہو جائیں گے نا، چگلی کریں گے، غیبت کریں گے، گندی غریب باتیں کریں گے، بہت بڑا تیر مارا، کوئی گندی فلم دیکھ لیں، کوئی فریش ڈرامہ دیکھ لیں گے۔ خدا کی قسم یہ نہ زندگی اچھی ہے، نہ اس زندگی کے بعد جو موت آئے گی، نہ وہ بہت اچھی ہے۔ بدلنا ہے، زندگی کو بدلنا ہے، موت کو بدلنا ہے۔ کیا کر رہا ہے آپ نے؟ جب فارغ ہو جاؤ، بے شک 5 منٹ ملے، یہ 5 منٹ کتنے قیمتی ہیں؟ ایک سانس
دنیا کی ساری دولت دے کے مائی کا لاغ لے کے دیکھے ایک سانپ دنیا کی ساری دولت دے کے نہیں ملتا. ہم نے سالوں سال اتنے گناہ کیے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ فارغ ہو جائیں گے تم وقت ضائع نہ کرو. فارغ ہوتی مراقبہ کیسے کرنا ہے یہ دیکھ لیجیے. بیٹھ کے آنکھیں بند, گردن کو دل کی طرف جھکا, آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے اللہ کو تو پتا ہے, جس نے کیے اس کو پتا نہیں ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی انسان مومن کھڑکیاں بند کر کے, دروازے بند کر کے, پردے گرا کے مطمئن ہو جاتا ہے, جب کوئی نہیں دیکھ رہا گناہ کرتا ہے, اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے تو مخلوق سے ڈرتا ہے. میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں مجھ سے نہیں ڈرتا. میرے بھائی اصل بندہ وہ ہے جو خطاؤں سے توبہ کر کے اللہ طرف آ جائے. کیا کرنا؟ مراقبہ کیسے کرنا؟ فارغ ہوتی بیٹھ, آنکھیں بند کر, گردن کو دل تک جھکا, پھر آج تک جو گناہ کیے اللہ کے سامنے سچی توبہ. حدیث پاک ہے توبہ کرتے ہی اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. صرف معاف نہیں کرتا, گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے. دوسری حدیث پاک ہے مومن کو اپنے گناہ یاد آئے اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے اتنا پانی نکل جائے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے. اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے, جہنم کو حرام کر دیتا ہے. کیسے مراقبہ کرے گی؟ اور کوئی نہیں ہے, فارغ بیٹھے بیٹھ کر آنکھیں بند, گردن نیچے, جو گناہ کو یاد کر کے دو چار آنسو بہا دو. یہ یہاں دنیا میں بہت آسان ہے. رسول پاک فرماتے ہیں روز قیامت سانس سمندر کا پانی جہنم کی آگ کو نہیں بچا سکتا, لیکن مومن اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے, اس کی آنکھ کا ایک آنسو ساری جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. آنکھیں بند, گردن نیچے, جو کرنا ہے یاد کر کے دو چار آنسو بہا دو. یا میری توبہ کر کے اپنا خیال دل کے پوری توجہ کر کے دل کے مقام پر لاؤ. سنو, دل کہتا اللہ سننا ہے, زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح مراقبے کی کثرت کریں گے, چلتے پھرتے دھیان رکھیں گے, چند دنوں کے اندر آپ کا دل انشاءاللہ زندہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ میری عرض ہے دفعات کر, نماز نہیں چھوڑ, زانی, شرابی, بدکار, لعنتی, دیوس, سب سے گناہ گار بے نمازی. بے نمازی کا دین میں کوئی حساب نہیں. بے نمازی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہیں کرا دو خود. بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں. اگر کرو گے خدا کی قسم میں نے خود حدیث پڑھی ہے, اس بے نمازی کی قبر سے دائیں طرف 40 قبر, بائیں طرف 40 قبر, 40 35 طرف, 40 ہر طرف, اس منحوس کی وجہ سے اس کو بھی. بے نمازی شادی شدہ ہو, نکاح ٹوٹ جاتا ہے, بچے حرام پیدا ہوتے ہیں. کس کے فتوے؟ اس کے فتوے آج کل کے مولوی کے فتوے نہیں. نبی پاک کے صحابہ, تعلیم, تبع تعلیم اور ائمہ, جس کو شک و شبہات ہیں آجم نہیں تھا. 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنی ہے. کوشش کر کے 5 بار تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو. کوئی شریف گر ہو جائے تو اللہ معاف کرتا ہے, کوئی شریف گر نہیں ہے تو رات جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نمازوں کو ادا کرو. نماز پڑھے وضو کرے تو مسئلہ نبی پاک کی سنت اتنی بڑی شان ہے. میں نے اپنے شیخ سے سنا, آپ فرمایا کرتے تھے 5 وقت مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھو گے, جب موت آئے گی اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ پڑھیں گے, اس کے بعد وہ قرض کریں گے. میں نے اپنے مرشد سے سنا تھا, مجھے رب نے دکھایا, آج نے دیکھا. یہ
4-5 रुपए की मसला करना पड़ के खात्मा हो जाए तो इसका मुतबादल हो सकता है। दीन इस्लाम में नंगे सर फिरने की इजाज़त नहीं। हम नमाज भी नंगे सर पढ़ने लगते हैं। वजह क्या है? ये MSc की है, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ये यूनिवर्सिटी का पढ़ना नंगा करता है? तालीम तो रब के करीब करती है। अगर इसकी तालीम रब से दूर कर रही है, खुदा की कसम ये तालीम नंगे सर फिरने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई बंदा नंगे सर घूमता हो और उसकी गवाही लेकर चला जाए, अगर वो शरीयत हुक्म है, उसकी गवाही को रद्द कर दो। कहता है लोग बताते हैं नंगे सर घूमता है। बाकी क्या बेहतरीन टोपी ले लो, मना नहीं। ऐसी टोपियाँ मिलती देख के बंदा हैरान होता, ले लो। नंगे सर नहीं, ये पगड़ी ना मौलवी की निशान ना मौजा की निशान। मेरे नबी पाक से एक ही 27 पड़ेगा, एक 27। नबी पाक फरमाते मेरी उम्र जब तक दस्तार बांधेगी साहिब हो गए। मैंने खुद देखा, आपने देखा होगा। कतल में मीडियो अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दफा सामने बैठे और इधर पगड़ी को आगे बैठे। तालिबान वज़ीर ख़ारजा कहता है हम अपनी फौज को निकाल लेंगे, लेकिन एक शर्त है, जब तुम मुल्क का कानून बनाओगे, आइन बनाओगे, कुछ शिक्के हमारी भी शामिल करो। तालिबान खड़े होकर कहते हैं ये 20 साल हमने जंग अपनी नस्ल के लिए लिए, अल्लाह के लिए लड़ी। इसका मतलब ये है कि तुम सुलह नहीं करने चलो, हमारा मुकाबला मैदान में होगा। खुदा की कसम मैंने देखा कतर का भी, अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा दाखिला कह रहे बैठ के जाओ, खड़े क्यों हो गए? बात खत्म हो गई। जो तुम चाहते हो ना, ये हमसे उम्मीद ना रखो। हम ये फैसला कर 20 साल लड़े ना, हम 20 साल और भी लड़ लेंगे। हमने कुरान और हदीस के लिए जंग लड़ी है। कानून होगा वो जो रसूल पाक लेके आए। खुदा की कसम मनवाया पहले, उसके बाद बैठे। मेरे नबी पाक फरमाते जब तक इमाम बनोगे साहिब इज्जत रहो। मैं गया यूरोप, दोस्त आए इकट्ठे होके गए। ये तालिबान के मसले बने हुए, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्लामी खूबिया चल रहा है, तो मेहरबानी करके ना आप जो कबली बांधे बगैर जाना। आपको पता कितनी मिसाल पैदा होता है। मैंने कहा बेटे कबली नमाज की सुन्नत है, मुझे वहाँ फ्लाइट में नमाज तो करनी नहीं, मैं चाहूँ तो उतार दूँ टोपी रख लूँ, हो सकता है, लेकिन अब मैं टोपी नहीं रखूँ, मैं कबली रखूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नबी पाक फरमाते कि जब तक मेरी उम्मत दरबार बांधे की साहिब इज्जत रहेगी। मैं कौन होता है जो मेरे नबी पाक की बात को नीचा करके दिखा दे। हम सबसे पहले उतरे पुर्तगाल, मुझे तो उन्होंने लाइन से निकाल के पैदरी में कर दिया। खुदा की कसम इमिग्रेशन इधर है, इधर है, मुझे लेके जा रहा है, पासपोर्ट पकड़ के धक्के लगाए, सबसे पहले लैंड से निकाल। वो जिसने मुझे कहा था ना, वो 3 पीस हो टाई कसी लैंड में गया, सारे निकल के आ गए। हम 8 जने थे, उसकी इंक्वायरी हुई। हम बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी हो रही। वो पौना घंटा वहाँ निकला तो सीधे से शराबियों में टाई खुली हुई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, मेरे हाथ में तेज हो रही थी। मैंने सोचा ये मुझे जाने नहीं देंगे। आगे आगे देखो होता है क्या। पूरे यूरोप का दौरा वाकई है जर्मनी से। खुदा पाक की कसम
جب جرمنی آیا وہاں سے ہمارا ایگزٹ تھا. ایک لیڈی ہے, یو آر مائی فادر, ناؤ اسٹینڈ ہیئر. مجھے لینڈ سے اس عورت نے لیڈی نے نکالا, الگ اسپیشل کو ان کے تک وہاں لے گئی. وہاں میرا پابلک اسٹینڈ ہے, اس کو پھر مجھے 3 پیس سوٹ میں ٹائی کسی بھی دی, اس کو پھر خدا کی قسم جب وہاں سے آیا ہے کہتا ہے حضرت میں نے اسی وقت قسم کھا لی تھی کچھ ہو جائے, کاروبار باہر نہیں جائے, نہ یورپ نہیں ہوگا نہ امریکہ جاتا. دبئی بیٹھا ہے اس دن کے بعد اس نے یورپ جانا چھوڑ دیا. العزت للہ ولرسولہ والمؤمنین. ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے, شاید داڑھی کاٹ کے بندہ عزت والا ہو جاتا ہے, شاید ٹائیاں کس کے یہ تعلیم والا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں. قرآن میں اللہ نے فیصلہ کر دیا, عزت میرے لیے, عزت میرے پیارے رسول پاک کے لیے, اور عزت سچے بولنے میں عمل کرو گے انشاءاللہ. خدا کی قسم یہ جو آپ کے دل کے امید رکھ کے تالیاں نہیں دیتے, میرے گلشن فرماتے تھے یہ دل پر مس دے, یہ کام اللہ کو میرے السلام علیکم.